ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. خان کا یہ جو سلطان باہو باغ کا ایریا ہے، ادھر جو پاک پتن شریف کا ایریا ہے، ادھر جو سور کا ایریا ہے، ادھر جو بابا نگر سارا ڈوبا پڑا. لوگ جو ہیں وہ پتہ نہیں کس طرح کشتیوں پر اپنی بیٹیاں لاد کے لا رہے ہیں. اور ایک منظر دیکھا ہے کہ ریسکیو کرنے کے لیے نا ٹیم پہنچی ہے کہ دور دور تک پانی ہے تو ایک کتی بیٹھی ہوئی ہے. بندے اس کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں، کشتی میں بیٹھے تو وہ نہیں بیٹھتے. کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے نیچے اس کی بچی ہیں چھوٹی چھوٹی. وہ کٹیاں نہیں بیٹھ رہی تھی، انہوں نے اس کے بچوں کو اٹھایا، پھر وہ خود ہی چلانے لگا. یہ کچھ عالم ہے اس وقت آپ کشتی ہے درجات کی کشتی ہے. میرے پاس دو آپشن ہیں. ایک آپشن یہ ہے کہ میں آپ کی خوشی کو مد نظر رکھوں، میلاد پہ، یہ ایک آپشن جیسے آپ کو رک جائے. دوسرا آپشن یہ ہے کہ میں قرآن حکیم کی آیات کی روشنی میں آپ کو بتاؤں مسلمانوں پر ایسی آفات بلیات کیوں آتی ہے، ایسے سیلاب مسلمانوں پر آنے کی وجہ، قرآنی وجہ کیا ہے، اس پر قرآن کیا کہتا ہے کہ یہ طوفان کیوں آتے ہیں، زلزلے کیوں آتے ہیں. اور پھر میں آپ کو قرآن پڑھ کے سمجھاؤں کہ اس حال میں اگر یہ وقت آ جائے تو اللہ کا کلام، نبی کا فرمان ہماری تربیت کیا کرتا ہے، ہمیں اس حالت میں کیا کرنا چاہیے، ہماری ذمہ داری کیا ہے. اور تیسری بات پھر میں آپ کو یہ سمجھا دوں کہ اگر پانی کا یہ بکھرا ہوا منظر دیکھ کر دل کانپ ہو جائے اور یہ دل یقین کر دے کہ اللہ ناراض ہے تو پھر اسے منانے کا طریقہ کیا ہے. اب یہ دو آپشن ہے آپ کے ساتھ. آپ سب مجھے حکم کریں کہ میں میلاد نبی شروع کر لوں یا میں یہ جو موضوع میں نے کہا ہے کہ یہ سیلاب کیوں آتے ہیں مسلمانوں کو، قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، اور اگر یہ آ جائے تو اس کا حل کیا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے، ہماری ذمہ داری کیا ہے. اور اگر ہمیں یقین ہو جائے کہ اللہ ناراض ہے تو اس کو منانے کا طریقہ کیا ہے. اس موضوع پر بات کریں کہ میلاد پڑھیں. اسی موضوع پر بات نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. میرے پاس 60 منٹ ہے، 60 منٹ میں مجھے آپ نے جو موضوع بھی کہا میں اس میں 60 سے زیادہ ہی آیتیں پڑھ کے جاؤں. اچھا آپ ایک اکیلے ہیں، مجھے ذرا سب کی رائے دیں. اچھا بھائی آپ سب کیا کہتے ہیں؟ نہیں بیٹا دو نہیں کر سکتے، چننا ایک ہے، ایک چن لیں. نہیں میرا دل نہیں کر رہا، میں پریشان ہوں، میری گاڑی برباد ہوئی، میں پریشانی کے عالم میں، پھر بھی مجھے اللہ پاک زندگی سے دیا جی زبیر صاحب کو اور دوست مجھے لے آئے، میں آپ کے پاس آ گیا. میرا کوئی دل نہیں ہے، میں آیا ہوں آپ کے حکم پر، جیسے آپ کہیں گے میں کرنے کو تیار ہوں. نہیں ایسے نہیں بابا جی، ایسے نہیں. آپ اندر سے پوچھیں کہ آپ کو کیا سننا چاہیے. یہ میلاد ہے، چلے اب سے صرف میلاد ہوگا. اب میں دوسرے موضوع کو ٹچ نہیں کروں گا. میلاد جہاں تک تعلق رکھتا ہے 1450 سال، 1500 سالہ میلاد کا یہ جشن آپ منا کے بیٹھے. آج تک بھی سوشل میڈیا پہ کچھ پڑھے لکھے حضرات اس بات کا شور کر رہے ہیں کہ میلاد کہاں لکھا ہے. آج کی تاریخ میں اس گفتگو کو سن لیں، نوٹ کر لیں، لکھ لیں. آج کے بعد آپ سے تسلی ہو جائے گی کہ کوئی پوچھے نہ میلاد کی دلیل کیا ہے تو اس کے ہاتھ میں قرآن پکڑا.
دوبارہ میں یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں. آپ نے بڑا ہی سونا سبحان اللہ کہا، لیکن آپ نے مجھے بہت اونچا بٹھا دیا ہے. میں بڑا نیواں بندہ ہوں، بہت نیواں، آپ سب سے نیواں، اتنا نیواں کہ آپ سب کی جوتیاں جو ہے نا وہ بھی میری پلکوں کا تاج ہے. آپ سب بہت سینئر ہیں مجھ سے، علم میں، عمل میں، تقوی میں، اور خدا کے قرب میں بھی آپ مجھ سے سینئر ہیں. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ٹائم بتا دیں ذرا کیا ہوا ہے، وقت کیا ہو گیا ہے جی. 10:55 پہ میں صاحب آپ ٹھیک بیٹھے 10:55 پر میں سورہ مائدہ سے ایک آیت پڑھنے لگا ہوں. یہ پہلا مجمع ہے جو قرآن کی سورت کا نام سن کے چپ رہ گیا ہے. چلیے پہلے بات ہوئی، سرکار سفر کر کے واپس آ رہے ہیں، صحابہ کی جماعت ساتھ ہے. ایک جگہ پہ ریسٹ کے لیے پڑاؤ کیا گیا. دوپہر کا وقت ہے، آرام کے لیے سرکار اپنے وہ جو کپڑے تمبو کنات والا وہ کیا خیمہ، پیچھے سے کچھ بچے بول رہے ہیں انتظامیہ جائے، انہوں نے چپ کرائے. خیمے میں نبی آرام فرما ہے، ارد گرد جو درخت ہیں ان کے نیچے زیادہ سو گئے ہیں. ایک بدبخت کو موقع ملا ہے تو تروئے سجے کھبے نہیں دیکھنا، گوڑے نیچے کر کے بیٹھے. وہ اچھی کام بننے کی کوشش نہیں کرنی آپ نے، آپ میرے سردار ہیں تو آپ میری طرف دیکھیں گے. پلک بھی جھپکنے کا میں موقع نہیں دوں گا آپ کو، آپ ادھر ادھر نہیں دیکھیں گے. اگر آپ ادھر ادھر منہ اٹھائیں گے تو مجھ سے بات نہیں ہو سکے گی. دوبارہ میں دوہرا رہا ہوں کہ صحابہ ارد گرد درختوں کی چھاؤں میں ہیں. ایک بدبخت کو موقع ملا، اس نے تلوار پکڑی، سرکار کے حجرے میں آیا، خیمے میں آیا، نبی پاک کی گردن مبارک پہ تلوار رکھ کے کہنے لگا اے محمد تمہیں کون بچائے گا. نبی پاک کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی تو منہ سے نکلا اللہ. اللہ کا نام سنتے اس کے جسم پر تبدیلی آئی، تلوار زمین پہ گر پڑی. سرکار نے تلوار اٹھائی، اس کی گردن پر رکھ کے کہتے ہیں اب بتا تجھے کون بچائے گا. کہتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اچھا یہ منظر ہے، اس پر قرآن کی آیت اتری جو میں پڑھنے لگا ہوں. اللہ آپ کے درائم کی ساتھ سے نصیب فرمائے. ہم تنگوش ہیں، صرف بول نہیں رہے، باقی سب ٹھیک ہے. اس پر یہ قرآن کی آیت اتری. 5 نمبر سورہ ہے، سورہ کا نام المائدہ ہے، 11 نمبر آیت ہے. ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ. اللہ ان زبانوں کو بیماریوں سے محفوظ رکھنا جنہوں نے تیرا کلام سن کے سبحان اللہ کے ذکر کو بلند کیا. دیکھیے میں دوبارہ آپ سب کو اس دعا میں شامل کرنا چاہوں گا کہ میں آیت پڑھوں اور آپ بالکل گج کے سبحان اللہ کہیں. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اللہ آپ کو نظر بد سے محفوظ رکھے، اللہ آپ کو دارین کے ساتھ نصیب فرمائے. یہ حق تھا جو آپ نے ابھی ادا کیا ہے. دوبارہ میں آپ کو تکلیف دیتا ہوں. اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ. ایمان والوں، مومنوں، یہ اللہ کا حکم ہے کہ اللہ کی نعمت کا ذکر کرو. اس کا مطلب ہے ایک آیت آپ سب تک پہنچ گئی کہ اللہ کی نعمت کا ذکر کرو. سورہ دوحا 93 نمبر سورہ ہے. میں 11ویں آیت پڑھ رہا ہوں. پہلے بھی میں نے 11ویں آیت پڑھی 5 نمبر سورہ سے. اب میں 93 نمبر سورہ سے 11ویں آیت پڑھ رہا ہوں. یہ بار بار آیت کا نمبر 11 کیوں آ رہا ہے؟ 11ویں والے بیٹھے ہیں. ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم واما بنعمت ربک فحدث. اے جن کے گھر میں قرآن ہے
خدا کا اعلان سنو، اللہ کی نعمت کا چرچا کرو۔ یا اللہ جنہوں نے سبحان اللہ کا ذکر بلند کیا تو ان کے بخت بلند فرما۔ چلیں تیسری آیت میں پڑھ رہا ہوں سورہ آراف سے، یہ قرآن کا 7واں سورہ ہے، 1 نمبر آیت میں ارشاد ہوا فَاذْكُرُوا، ذکر کرو، آلاء اللہ، اللہ کی آلاء، یعنی فَبِأَيِّ آلاء، یہی آلاء اس آیت میں آیا۔ اللہ میں فَاذْكُرُوا آلاء اللہ، اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرو، لعلکم تفلحون، لعلہ امید کے معنی میں آتا ہے۔ بچپن میں پہلی کتابوں میں ہم نے پڑھا تھا کہ جہاں امید کا معنی لانا ہو عربی وہاں لعلہ لاتے ہیں، تو لعلہ کا معنی ہے تاکہ، یعنی تمہیں امید ہو جائے، تفلحون بخشش کی۔ آیت بھی پڑھ دی، ترجمہ بھی کر دیا، لیکن میری نالائکی ہے کہ بات آپ تک پہنچ نہیں سکی۔ میں آسان لفظوں میں آیت کا ترجمہ کرتا ہوں۔ اللہ فرمایا فَاذْكُرُوا آلاء اللہ لعلکم تفلحون، تھوڑا دل کر دے میں تھوڑے گناہ معاف کر دیں، تھوڑا دل کر دے میں تمہیں بخش دیاں، پروردگار گناہگار بندے ہیں، ہمارے گناہ معاف کر دے۔ فرمایا پھر میرا وعدہ ہے تم میری نعمت کا ذکر کرو، میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا۔ اللہ آپ کو کرم کی ساتھ نصیب فرمائے۔ بڑا مزہ آ رہا ہے آپ کے ساتھ بات کرتے ہوئے، پتہ چلا ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اللہ کی نعمت کا ذکر کرو گے، اللہ کی نعمت کا چرچا کرو گے تو اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ چلیں آؤ سورہ نحل کو پڑھتے ہیں۔ اللہ فرمایا واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، یہ جو رزق ہے نا، روزی، یہ میری نعمت ہے۔ کوئی نہیں بتایا واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، یہ رزق میری نعمت ہے۔ والذی سخر البحر لتأکلوا منہ لحما، یہ جو تم مچھلی کھاتے ہو یہ میری نعمت ہے۔ والذی انزل من السماء ماء، یہ جو آسمان سے بارش اترتی ہے یہ میری نعمت ہے۔ ینبت لکم بہ زرعا، یہ کھیتیاں، یہ کھلیان، یہ کھیت میری نعمت ہے۔ والزیتون والنخیل والاعناب، تمہاری سبزیاں میری نعمت ہے، تمہارے پھل میری نعمت ہے۔ والانعام خلقہا لکم فیہا دفء، یہ جو تم جانور رکھتے ہو یہ میری نعمت ہے، ان جانوروں سے جو تم چمڑے کا گرم لباس پہنتے ہو یہ میری نعمت ہے۔ ومنافع، نفع حاصل کرتے ہو یہ بھی میری نعمت ہے۔ ومنھا تاکلون، تمہارے گھر میں جو گوشت پک رہا ہے یہ میری نعمت سے کم نہیں ہے۔ اللہ کریم فرما رہا ہے والخیل والبغال والحمیر لترکبوا، جن پر سواریاں کرتے ہو وہ تمہارا موٹر سائیکل ہو یا پراڈو ہو، ہے میری نعمت۔ سبحان اللہ۔ یا اللہ جنہوں نے سبحان اللہ کا ذکر بلند کیا ہے تو انہیں فوراً مدینے کا ٹکٹ انہیں مدینے کی زیارت کروا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، شک نہ کرنا زمین پر سرداری ہم نے تمہیں عطا کی ہے، تم کہتے ہو اتنے قلے زمین میری ہے، یہ میری نعمت ہے۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَاشٍ، اس میں سے تمہارے لیے رزق کا بندوبست کیا، تمہاری گندم میری نعمت ہے، تمہاری روٹی میری نعمت ہے، تمہارا پانی میری نعمت ہے۔ یخرجوا من بطونها شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس، سردیوں میں مکھی کا تھوک چاٹتے ہو، یہ شہد ہے، ہم نے اس میں انسانیت کے لیے شفا رکھی ہے، یہ بھی میری نعمت ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ مولوی مکھی کے تھوک پر شک نہیں کرتا، محمد کے خون پر شک کرتا ہے۔ جسے سمجھ جائیے میرے ساتھ بولتے آنا ذرا۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں اللہ فرمایا اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ، تمہاری رات میری نعمت ہے، اس میں نیند میری نعمت ہے، صحت میری نعمت ہے، تندرستی میری نعمت ہے۔ والنہار مبصرا،
دن میری نعمت ہے، تمہارا کاروبار میری نعمت ہے۔ اللہ فرماتا ہے واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنینا، تمہاری اولاد میری نعمت ہے، تمہارا ٹبر میری نعمت ہے، تمہاری فیملی میری نعمت ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِکْمَةَ، حکمت میری نعمت ہے۔ اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا، صحت میری نعمت ہے یار، شہد میری نعمت، رزق میری نعمت، تمہاری اولاد میری نعمت، مچھلی میری نعمت، پانی میری نعمت، کھیتیاں میری نعمت، فروٹ میری نعمت، تمہارے جانور میری نعمت، تمہارے مکان میری نعمت، تمہاری گاڑیاں میری نعمت، تمہاری زمین میری نعمت، تمہاری خوراک میری نعمت۔ تو پروردگار ہم کس نعمت کا چرچا کریں، کس نعمت کا ذکر کریں؟ کیا ہم صبح تسبیح لے کر اسی میدان میں آ کے تسبیح شروع کر دیں، یا کیلا یا کیلا یا کیلا یا پراڈو یا مہران یا ہونڈا؟ اللہ فرماتا ہے سورہ لقمان میں الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ وباطنۃ۔ میرا بندہ، میری نعمتوں کی دو قسمیں ہیں، ایک ظاہری ہے ایک باطنی ہے۔ تو جو گن رہا ہے وہ ظاہری نعمتیں ہیں، میں جو کہہ رہا ہوں وہ باطنی نعمت ہے۔ نہیں، میرا خیال ہے میں بات واضح نہیں کر سکا نا، میں پھر عرض کرتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے یہ جتنی نعمتیں تو گن رہا ہے نا، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تو چاہے بھی نا تو گن نہیں سکتا، اگر تو چاہے بھی تو میری نعمتوں کو گن نہیں سکتا۔ تمہاری زندگیاں تھوڑی ہیں، میری نعمتیں زیادہ ہیں، تو یا اللہ پھر ذکر کس کا کریں؟ کیا کیلے کا کریں؟ کیا گاڑی کا کریں؟ کیا بنگلے کا چرچا کریں؟ اللہ فرماتا ہے میرا بندہ واشکروا نعمت اللہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر یہ نعمتیں میں عطا کروں تو چرچا نہیں کرنا، اشتہار نہیں لگوانے، بینر نہیں سجانے، کسی گندم کے نعرے لگانے کی ضرورت نہیں۔ اگر یہ نعمت دوں تو شکر کرنا ہے، شکر۔ اگر میں بیٹا دوں تو شکر کرو، اگر میں صحت دوں تو شکر کرو، اگر میں بنگلہ دوں تو شکر کرو۔ ہاں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اگر یہ نعمتیں دوں تو شکر کرو، لے لوں تو صبر کرو۔ پروردگار ان نعمتوں پر صبر اور شکر ہے۔ اب یہ بتا کہ چرچا کس کا کرنا ہے؟ میں آگے قرآن پڑھنا چاہتا ہوں۔ نہیں مزہ آیا، دل کو تکلیف ہوئی؟ نہیں، آپ سٹارٹ میں نہیں بولے تو مجھے کچھ نہیں تھا، شاید میں نے کہا کوئی رواج نہیں ہے، لیکن اب اتنی آیتیں سننے کے بعد اگر آپ کو کچھ نہیں ہوا تو پھر مجھے تکلیف ہوئی ہے، میں آگے نہیں پڑھ پاؤں گا۔ میں دوبارہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ سورہ نحل کی 113 نمبر آیت میں فرماتا ہے یعرفون نعمت اللہ، پتہ ہے تمہیں خدا کس کی بات کر رہا ہے؟ نہیں مزہ آیا، میں ٹھنڈا بولے پھر کہہ رہا ہوں یعرفون نعمت اللہ، اللہ کہتا ہے پتہ ہے تمہیں میں خدا کس کی بات کر رہا ہوں۔ ثم ینکرونہا، بس تم مان نہیں رہے، پتہ تو تمہیں ہے۔ اکثرہم الکافرون، اور جو اس نعمت کو جان بوجھ کر نہیں مانے گا دارے اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اس نعمت کا چرچا کرو جس پر میں گناہوں کی معافی کا اعلان کرتا ہوں۔ یا اللہ یہ کون سی نعمت ہے؟ سورہ تکاثر پڑھنا چاہتا ہوں۔ مزہ آیا، اللہ کی قسم، دل کو ٹھنڈ بھی پڑی، اندر کی تھکاوٹ بھی اتری، اندر کی پریشانی بھی ختم ہوئی آپ کا سبحان اللہ سماعت کر کے۔ پھر سے میں کہہ رہا ہوں سورہ تکاثر میں ارشاد ہوا، یہ 102 نمبر سورہ ہے اور 7ویں آیت ہے۔ مولانا آپ میری طرف دیکھیں گے قبلہ، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ فرماتا ہے قیامت والے دن میں اللہ اپنی نعمت کا سوال کروں گا، پوچھوں گا۔ میں منت کرتا ہوں مولا کن سے سوال کرے گا؟ فرمایا یہ تو آیت میں بتایا ہی نہیں کہ کن سے کروں گا، تو مولا پھر کن سے